کیسا انسان ہوگا کہ اس کی موت پر وہ عرش ہل گیا، عرش ہل گیا، تو معلوم ہوا جس کا وصال ہوا وہ معمولی نہیں ہے، عرش ہل گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا ہلے گا کیسے؟ جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ ملائکہ۔ کون ہے؟ ملائکہ۔ کتنے ملائکہ؟ 4 ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں، نہیں؟ حاملان عرش، فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ان کی روح عرش کی طرف جا رہی ہے، تو وہ وہاں آ رہے ہیں۔ ربیع الاول میں مصطفیٰ یہاں آ رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ موت کے بعد عرش کی طرف جا رہے ہیں، عرش ہل کر خوشی منا رہا ہے۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں، علماء کرام نے مشکات کے حاشیے پر لکھا ہے کہ عرش کا ہلنا یہ سعد بن معاذ کی روح کی خوشی میں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا عرش کو احساس ہے، عرش کو علم ہے، کس کی موت ہوئی ہے عرش جانتا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ مدینے میں رہ کر مصطفیٰ میری حالت کو نہیں جانیں گے؟ سبحان اللہ۔ عرش جانتا ہے۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، تو معلوم ہوا اہتزاز علم میں ہے، علم ان پتھر میں ہے، محبت پتھر میں ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، آپ کو معلوم ہوگا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان، یہ پتھر کو میں پہچانتا ہوں جو مکے میں ہے، وہ مجھے میرے اعلان نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا پتھر سلام کرے تو مصطفیٰ اسے بھولتے نہیں، پتھر سلام کرے مصطفیٰ اسے بھولتے نہیں، بشر سلام کرے تو مصطفیٰ حشر میں کیوں بھول جائیں گے؟ کیسے بھول جائیں گے؟ پتھر سلام کرے مصطفیٰ اسے یاد رکھتے ہیں، مصطفیٰ اور یاد رکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انی لعارف حجرا آؤں گا میں میلاد کے موضوع پر، میلاد کے موضوع پر، میلاد میں جو کچھ ہوتا ہے بیچ میں سلام بھی تو ہوتا ہے نا میلاد میں، تو درمیان میں اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ انی لعارف حجرا بمکہ، میں نے، حضور فرماتے میں پہچانتا ہوں ایک پتھر کو، میں پہچانتا ہوں ایک پتھر کو۔ کیا پتھر ہوگا؟ اسے کون پہچانتا ہے؟ آپ کسی جانور کو دکھا کر یہ نہیں کہتے میں اسے پہچانتا ہوں، پتھر کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا وہ پتھر کس کا جانا پہچانا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ کیسا پتھر ہے وہ؟ پتھر کاش میں ہوتا، وہ پتھر کاش میں ہوتا۔ انی لعارف حجرا بمکہ، حضور فرماتے ہیں میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ لفظ بتا رہا ہے حضور اس بیان کے وقت پر مکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں بمکہ، وہ مکے میں۔ کان یسلم علی، وہ مجھ پر سلام کرتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ پرانا قصہ ہے، مکے کا قصہ ہے، حضور مدینے میں ذکر کر رہے ہیں۔ مکے کی زندگی کو غربت کی زندگی کہتے ہیں، مدینے کی زندگی کو سلطنت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ بتا رہے ہیں غربت میں مجھے جو سلام کرے میں سلطنت میں اسے بھولتا نہیں، جو تکلیف کے وقت میں مجھے سلام کرے میں میری بادشاہت میں اسے بھولتا نہیں۔ انی لعارف حجرا بمکہ، میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں وہ مکہ میں ہے۔ بولو اس میں اللہ کا نام ہے؟ اس پورے عبارت میں اللہ کا نام ہے؟ نہیں ہے۔
عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث صحیح مسلم میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں۔ اب یہاں کسے یاد کرتے ہیں؟ انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکے کے پتھر کو پہچانتا۔ وہ پتھر کرتا کیا تھا؟ مجھے سلام کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا پتھر جانتا ہے یہ کون ہے۔ جو مصطفیٰ کو جانتا نہیں وہ پتھر سے بدتر ہے۔ وہ پتھر سلام کرتا ہے مصطفیٰ کو، جو مصطفیٰ کو سلام نہیں کرتا معلوم ہوا پتھر سے گیا گزرا ہے۔ جو پتھر سے گیا گزرا اس سے ہم کیا گلا کریں؟ انی لعارف حجرا بمکہ، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں ہے۔ کان یسلم علیہ، وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ دیکھا مصطفیٰ خصوصاً ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہم سلام کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، پتھر سلام کرتا ہے۔ مصطفیٰ بشر بن کر آئے، بشر سلام کرنے کو سوچتا ہے، پتھر بن کر نہیں آئے، پتھر سلام کرتا ہے۔ مجھے کیا کہ پتھر جانتا ہے کہ یہ آنے والا بشر فقط بشر کے لیے رحمت نہیں، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ تو پتھر جانتا ہے کہ میں بھی عالمین میں ہوں اور یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت دینے والا، میں رحمت لینے والا، تو دینے والے کو لینے والا سلام کرے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔